السلام علیکم، ڈاکٹر راحیل ولاگ میں خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دی گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ زیارات کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں کم شہر میں۔ کم شہر میں جو سب سے تاریخی مقام ہے وہ بی بی معصومہ کم کا مزار ہے۔ اس وقت ہم مسجد جمکران سے واپسی پر بی بی معصومہ کم کے مزار پر حاضری دیں گے اور اس کے بالکل ہی نزدیک ہمارا ہوٹل ہے جہاں پر ہم قیام پذیر ہیں۔ کم کے روڈز انتہائی وسیع و عریض اور بہت زیادہ خوبصورت بنے ہوئے ہیں۔ مسجد جمکران سے بی بی معصومہ کم کے مزار تک کا فاصلہ بالکل سیدھا یہ ہائی وے ہے۔ یہ ہائی وے تقریباً 12 کلومیٹر کا ہے اور یہ بالکل سٹریٹ اوے بی بی معصومہ کم کے مزار سے مسجد جمکران تک کا ہے تاکہ زائرین کو کوئی پریشانی یا دقت پیش نہ ہو۔ آئے ناظرین، آپ کو بی بی معصومہ کم کے حوالے سے معلومات فراہم کرتے ہیں۔ بی بی معصومہ کا پورا نام معصومہ فاطمہ تھا اور کم میں مدفون ہونے کی وجہ سے انہیں بی بی معصومہ کم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ امام موسیٰ کاظم کی صاحبزادی اور امام علی رضا کی سگی بہن ہیں۔ سن 173 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی اور اسی دور میں خلیفہ مامون الرشید بھی اس وقت خلافت کے مستند پر براجمان ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس نے امام موسیٰ کاظم کو مدینہ میں گرفتار کروا دیا اور بعد ازاں مدینہ سے بغداد منتقل کیا اور بغداد میں بھی مختلف قید خانوں میں قید رکھا۔ کبھی ایک قید خانے میں منتقل کیا جاتا جبکہ کبھی دوسرے قید خانے میں، تاکہ ان کے اصحاب یا اہل خانہ کو بالکل بھی ان کی خبر نہ مل سکے کہ اس وقت وہ کس جگہ قید ہیں۔ جبکہ کئی سال قید کرنے کے بعد امام موسیٰ کاظم کو زہر دے کر شہید کرا دیا گیا۔ امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد ان کو بغداد کے ایک نواحی علاقے کاظمین میں دفنا دیا گیا، جہاں آج ان کا ایک عظیم و شان مزار موجود ہے جس کی ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ ضرور اسے بھی دیکھ لیں۔ بی بی معصومہ کم کی والدہ کا نام نجمہ خاتون تھا، انہیں بی بی حمیدہ بھی کہا جاتا تھا۔ آپ امام رضا کی بہن بھی تھیں اور آپ کا روضہ مبارک ایران کے شہر مشہد میں ہے، جس کے حوالے سے آنے والی ویڈیوز میں امام رضا کے مشہد کے روزے کے بارے میں بھی اپڈیٹ دوں گا۔ معصومہ کم اور امام رضا سمیت کسی بھی اہل خانہ کو امام موسیٰ کاظم سے ملاقات کی اجازت نہ دی گئی اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا کہ وہ کس قید خانے میں منتقل کیے گئے ہیں۔ اپنے والد کی شہادت کے بعد آپ امام رضا علیہ السلام کی سرپرستی میں آ گئی۔ سن 200 ہجری میں جب خلیفہ مامون الرشید نے امام رضا کو مدینہ بدر کرنے کا حکم صادر کیا تو امام علیہ السلام خراسان آ گئے اور بی بی مدینہ میں تنہا رہ گئی۔ کچھ عرصہ مدینہ میں رہنے کے بعد جب بی بی کا دل نہ لگا تو بی بی وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئی اور بی بی نے امام رضا یعنی اپنے بھائی کی طرف خراسان جانے کا ارادہ کر لیا اور اپنے اہل خانہ کے 23 افراد کے ہمراہ خراسان کی طرف روانہ ہو گئی۔ ابھی آپ ایران کے شہر ساوا ہی پہنچی تھی کہ تاریخ میں 2 روایات اس حوالے سے ملتی ہیں۔ 2 روایات میں ایک روایت یہ کہتی ہے کہ کچھ اہل بیت کے دشمنان نے آپ پر حملہ کر دیا اور کئی لوگوں کو شہید کر دیا، جبکہ آپ اس حملے میں شدید زخمی ہو گئی۔ جبکہ ایک روایت میں ملتا ہے
کہ زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پہلے آپ کو کھانے میں زہر بھی دیا، جس کی وجہ سے پورا قافلہ انتہائی علیل ہو گیا اور بعد ازاں ان ملونوں نے آپ لوگوں پر حملہ کر کے کافی خانوادہ رسول کو شہید کر دیا، جبکہ کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا، اور بعد میں لٹا پٹا قافلہ اسی زخمی حالت میں کم تک پہنچا۔ ساوا کا مقام کم سے تقریباً 50 کلومیٹر پہلے جنوب مشرق میں آتا ہے، اور بعد ازاں بی بی معصومہ کم میں پہنچنے کے تقریباً 7 سے 9 دن کے بعد شہید ہو گئی، اور ان کا مزار یہیں پر تعمیر کرایا گیا۔ یہ واقعہ تقریباً سن 201 ہجری کا ہے، اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی کی عمر اس وقت صرف 18 برس تھی۔ بی بی معصومہ کم کا مزار مقدس پر تقریباً ہر سال 50 لاکھ سے بھی زیادہ زوار آ کر حاضری دیتے ہیں اور یہاں پر زیارات کی غرض کی طرف تشریف لاتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 30 سے 35 لاکھ افراد صرف غیر ممالک سے زیارات کی غرض سے آتے ہیں، جبکہ باقی جو لوگ ہیں وہ یہاں کے مقامی لوگ ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کی دوسری ازدواج میں سے بھی بیٹیاں تھیں اور ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ آپ چونکہ سب سے بڑی تھی، اسی لیے آپ کو معصومہ فاطمہ کبریٰ کہا جاتا تھا، جبکہ آپ کی بہن کو فاطمہ صغریٰ کہا جاتا تھا۔ اس وقت ہم ہوٹل میں پہنچ چکے ہیں۔ ہوٹل سے باہر اپنی گلی کی طرف آتے ہیں اور یہاں پر آپ کو بہت سے پاکستانی اور انڈین ریسٹورنٹ مل جائیں گے، اور دکانوں پر بھی جو لوگ ہیں وہ موسٹلی پاکستانی ہیں۔ اگر آپ نے یہاں سے کھانا خریدنا ہو یا کوئی تبرکات یا کوئی ضروری اشیاء خریدنی ہو تو وہ یہاں سے آپ کو بآسانی مل جائے گی، اور زبان کا بھی نہیں فرق پڑے گا، کیونکہ یہاں پر ہندی، اردو اور بنگالی تمام لوگ رہتے ہیں۔ ہمارے ہوٹل کے بالکل سامنے والی گلی میں روڈ کراس کر کے بی بی معصومہ کم کا مزار شریف تھا، جو کہ ہوٹل سے تقریباً 5 منٹ کے پیدل سفر پر موجود تھا۔ راستے میں آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو کرنسی ایکسچینج کرنے والے ہیں۔ آپ ان سے بہترین ریٹ پر کرنسی ایکسچینج کر کے یہاں کی لوکل کرنسی خرید کر اشیاء خرید سکتے ہیں۔ آئیں روڈ کراس کرتے ہیں اور پل کی دوسری جانب امام رضا کی بہن بی بی معصومہ کم کے روضہ شریف پر جاتے ہیں۔ یہ مقام پل آہانچی کہلاتا ہے، جس جگہ ہمارا روضہ ہے، اور یہ روڈ کراس کر کے ہم پل آہانچی پر پہنچیں گے۔ یہ ایک مصروف ترین روڈ ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ پل کراس کر کے دوسری طرف جائیں گے تو سب سے پہلے مسجد آئے گی، جو کہ بی بی معصومہ کم کے صحن سے متصل ہے۔ اس جگہ کا نام پل آہانچی ہے، اور آئیں آپ کو پل کے نیچے سے روڈز دکھاتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ ٹریفک ہونے کی وجہ سے یہ پل تعمیر کرا کے انڈر پاس کے ذریعے ٹریفک کی روانی کو بحال کیا جاتا ہے، اور مزار کی جو باقی پارکنگ کا ایریا ہے وہ بھی اسی پل کے نیچے بنایا گیا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ زائرین آئے اور ان کو کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تقریباً مغرب کا وقت ہونے کو ہے۔ آئیں چلتے ہیں اور مسجد میں جا کر پہلے نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد بی بی معصومہ کم کے روضہ اقدس پر حاضری دیتے ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ایران میں آپ جب بھی آئیں گے تو انتہائی کمفرٹیبل ماحول محسوس کریں گے۔ یہاں پر کسی چیز کی کوئی روک ٹوک نہیں، اور زبان کا بھی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ عراق یا شام میں آپ کو زبان کا مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو اردو حتیٰ کہ انگلش بھی نہیں آتی، لیکن یہاں کے لوگ انگلش بآسانی سمجھ جاتے ہیں اور اردو بھی بول لیتے ہیں۔
یا اگر آپ ان کو بہترین طریقے سے سمجھا سکیں تو وہ اشارے سے اور دیگر طریقوں سے بھی سمجھ جاتے ہیں اور آپ کو زیادہ دقت پیش نہیں آتی. اور یہاں آپ بالکل فریلی ٹیکسی پر کسی بھی شاپنگ مال کہیں پہ بھی باہر جا سکتے ہیں. ایران میں آپ کے پاس صرف آپ کا پاسپورٹ اور ویزا ہونا چاہیے جو پوچھنے پر آپ ان کو دے سکیں، ادروائز کوئی روک ٹوک نہیں ہے. جیسا کہ عراق یا شام میں کچھ علاقوں میں داعش کی موجودگی کی وجہ سے آپ کی جو محدود ریسٹرکشنز میں اور ریسٹرکٹڈ ایریا میں آپ رہتے ہیں اور اس سے باہر نہیں جا سکتے، جبکہ ایران میں ایسا بالکل نہیں اور آپ ہر جگہ بآسانی جا سکتے ہیں. ہمارے ہوٹل کی جانب جو دروازہ لگتا ہے وہ باب الجنہ ہے، اور باب الجنہ سے اب ہم اندر جائیں گے اور سب سے پہلے یہاں پر پانی پیئیں گے، اور پانی پینے کے بعد مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو بی بی معصومہ کم کے روضہ حاضری دکھائیں گے. بی بی معصومہ کم بہت زیادہ فضیلت کی حامل خاتون تھی. آپ نے اپنے والد محترم سے بہت دینی علوم سیکھا. بی بی صرف 6 برس کی تھی جب کچھ لوگ امام موسیٰ کاظم سے دینی مسائل پوچھنے کے لیے آئے تو معلوم ہوا کہ امام شہر سے باہر ہیں، مگر جب باہر کاغذ کی تحریر آئی تو اس پر جواب لکھا ہوا تھا. وہ اس کو لے کر واپسی کے سفر پر چل پڑے. راستے میں ان کی ملاقات امام موسیٰ کاظم سے ہوئی. امام موسیٰ کاظم کو بتایا کہ آپ موجود نہیں تھے تو آپ کی بیٹی معصومہ فاطمہ نے جواب تحریر کر کے ہمیں دیے، تو آپ ایک مرتبہ اس پر نظر کر لیجئے. امام نے اس تحریر کو بوسہ دیا اور آنکھوں پر لگایا اور کہا کہ اس پر میری مکمل تائید ہے، اس کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، چونکہ میں امام ہوں اور جانتا ہوں کہ میری بیٹی جو کچھ بھی لکھا ہے وہ حرف بحرف بالکل اسلام کے مطابق اور ٹھیک لکھا ہے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بی بی اتنی کم عمر میں بھی کتنی بڑی عالم دین تھی کہ جنہیں اسلامی قوانین اور اسلامی مسائل پر اس قدر عبور حاصل تھا. اس وقت ہم صحن میں موجود ہیں اور مسجد کی طرف جاتے ہیں اور نماز پڑھ کے آپ کو بی بی معصومہ کم کا روضہ دکھاتے ہیں. بی بی معصومہ کم امام موسیٰ کاظم کی سرپرستی کے بعد جب آپ وہ شہید ہو گئے اور قید ہو گئے تو اس کے بعد امام رضا کی سرپرستی میں آ گئے اور انہوں نے آپ کو علم سکھایا. بی بی معصومہ کم کے مزار پر جو پہلا گنبد تعمیر کرایا گیا وہ آپ کی وفات کے تقریباً 300 سال بعد تعمیر کرایا گیا، اور مزار کی توسیع و آرائش مختلف ادوار میں ہوتے رہے. منگولوں نے جب ایران پر حملہ کیا تو انہوں نے تمام کے تمام مزارات شہید کرا دیے، مگر 1600 ہجری میں جب صفوی خاندان نے دوبارہ مزار تعمیر کروائے تو انہوں نے بی بی معصومہ کم کا مزار دوبارہ تعمیر کروایا اور سونے کا پانی چڑھوایا، اور دیواروں پر ایرانی خط و نگاری سے خوبصورت دیواریں تعمیر کرائی گئیں. اس وقت بھی ان کے روضہ مبارک کی توسیع و آرائش کا کام جاری ہے اور کئی جگہوں پر کنسٹرکشن جاری ہے. بی بی کا مزار انتہائی وسیع و عریض ہے کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک صحن سے دوسرے صحن کی طرف جاتے وقت آپ کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ زائرین کا لاکھوں کا ہجوم ہر وقت موجود ہوتا ہے. موبائل کی ویڈیو ریسٹرکشن ہونے کی وجہ سے اندر کی ویڈیو بہت تھوڑی سی بنی ہے، لیکن آپ زیارت کر لیں. یہ بی بی معصومہ کم فاطمہ کا مزار شریف ہے. سلام ہو آپ پر بی بی فاطمہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.